إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانبیاء شروع کر رہے ہیں اور 7واں پارہ 16 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ان کی جو ہے تمام اسباق پیچھے آپ کو یوٹیوب پر پلے لسٹیں الگ الگ سے بنی ہوئی ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ اور آج سے انشاءاللہ ہم سورۃ الانبیاء 17واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی ان اسباق کو توجہ سے سنیں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ قرآن کا پیغام دور دور تک پہنچے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اقترب للناس، بہت قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کے حساب کا وقت، وہم، اور وہ، فی غفلت، غفلت میں ہیں، معرضون، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ انسان کے حساب کا وقت یعنی قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ سورت، یہ آیتیں کب نازل ہوئیں۔ اس قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اب تو ہمیں زیادہ جو ہے غور کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن یہ ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، اس کی تو زندگی کا جو چانس تھا، جو دنیا میں اللہ نے وقت دیا تھا، وہ ختم، ٹھیک ہے نا۔ نہیں پتا وہ کتنے دن باقی ہے، کتنے لمحے باقی ہے۔ اپنے ان لمحوں کو، اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے گزاریے تاکہ یہ زندگی قیمتی بن جائے۔ جبکہ انسان غفلت میں ہے، منہ موڑے ہوئے ہیں، ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنی دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو اپنی اصل کامیابی سمجھنے لگ گیا ہے۔ ما یأتیہم من ذکر، نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، جو نئی ہو، نئی نئی نشانیاں آ رہی ہیں، نئے نئے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے ان کے لیے نشانیاں، اور ان کے لیے آخرت کی طرف ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے روزانہ نئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن الا استمعوا، اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، لیکن پھر بھی کھیل رہے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں دیکھیں کہ یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، یہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، یہ درس دروس بھی سنتے ہیں، واعظ و نصیحت بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کاروبار اپنی مرضی کے کرتے ہیں، معاملات اپنی مرضی کے کرتے ہیں، اور ان کی زندگی، ان کی اپنی جو دل چاہتا ہے وہی کر رہے ہیں۔ وہم فی غفلۃ معرضون، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا، وہ سن لیتے ہیں لیکن پھر بھی کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، غافل ہیں ان کے دل، واسروا النجویٰ، اور یہ چھپ کر خفیہ جو ہے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ هل ھذا الا بشر مثلکم، وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ الا بشر مثلکم، مگر تمہاری طرح کا انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین مکہ کہتے، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم ہیں، ظلم کیا انہوں نے۔ کیا ظلم؟ کہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو بشر ہے ہماری طرح کا۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم آتے ہو جادو، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ کہتے کہ یہ جادوگر ہیں، اور کہتے تم اس جادوگر کے پاس جاتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کس طرح اس کے کلام میں اثر ہے، اس کے کلام میں جادو ہے، پھر بھی تم اس کے پاس جاتے ہو۔ کتنے ظالم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی ساحر کہا انہوں نے، کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنون کہا، اور پھر اب اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس جادوگر کے پاس تم کیوں جاتے ہو۔ قال ربی، قال، اس نے کہا، ربی، میرا رب، یعلم القول، وہ جانتا ہے ہر بات کو، فی السماء، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ تو پراگندہ خیالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ قرآن کے بارے میں مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ یہ تو پراگندہ خواب ہیں، پراگندہ خیالات ہیں، ایسے ہی اس کو وہم ہو جاتا ہے، پھر اس طرح کی معاذ اللہ بہکی باتیں یہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ بل افطرا، بلکہ کچھ نے کہا افطرا، اس نے گھڑ لیا اپنی طرف سے۔ بل ہوا شاعر، کسی نے کہا بلکہ یہ تو شاعر ہے، شاعرانہ کلام کرتا ہے۔ فلیأتنا بآیۃ،
بس چاہیے کہ یہ لے آئے کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے رسول لے کے آئے تھے، یعنی پہلے بھی جو پیغمبر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی معجزے لے کے آئے تھے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، یعنی اس طرح کے معجزوں کا مطالبہ کیا۔ یہی مطالبہ ہم پہلے بھی پڑھا ہیں سورہ انعام میں، انہوں نے معجزوں کا مطالبہ کیا تھا، یہاں بھی اسی کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں تو ان کو چاہیے کہ کوئی حصی معجزہ دکھائیں، ٹھیک ہے، یہ مطالبات کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی آئے تھے، اور آگے اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔